بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 11واں سبق ہے اور ما قبل میں خطبہ مختصر مکمل ہو چکا ہے۔ آگے تلخیص المفتاح کا متن ہے اور ایک تسمیہ کے بعد ایک لفظ ہے اور اس کے بعد المختصر کے الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ صاحب تلخیص نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آغاز فرمایا ہے اپنی کتاب کا۔ تفسیر سمرقندی میں ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتب بسمک اللہم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں یہ لکھتے تھے کہ بسمک اللہم، کہ اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں لکھنے کی۔ فلما نزل فی سورۃ ہود بسم اللہ مجریہا ومرساہا کتب بسم اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد بسم اللہ لکھنا شروع فرما دیا۔ فلما نزل فی سورۃ بنی اسرائیل قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ جب سورۃ اسراء میں یعنی سورۃ بنی اسرائیل میں جب یہ آیت نازل ہوئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کتب بسم اللہ الرحمن، یہ لکھنا آغاز فرما دیا بسم اللہ الرحمن۔ فلما نزل فی سورۃ النمل، اور جب سورۃ النمل میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا شروع فرما دیا، لکھنا شروع فرما دیا۔ اسی روایت کو قرطبی نے بھی ذکر کیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النمل کے نازل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں نہیں لکھواتے بلکہ ترتیب یہی تھی، تو اس طرح پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز ہوا ہے۔ اور مصنفین کی عادت رہتی ہے کہ وہ اپنی تصنیف کا آغاز تسمیہ سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک حکم شرعی ہے، پھر اہم ترین کام ہوتا ہے، تو اس لیے تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں۔ تو چونکہ تفتزانی رحمہ اللہ نے اس تسمیہ کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، تشریح بیان نہیں فرمائی، تو میں نے سوچا کہ میں پھر تسمیہ کی تھوڑی تاریخ اور تھوڑی تفصیل بیان کر دوں اور اس کے مضمرات کو تھوڑا بیان کر دوں، پھر آگے ہم بیان کر دیں گے چیزیں۔ تو یہ تفسیر سمرقندی میں جو انہوں نے اپنی سند سے روایت ابھی میں نقل کری ہے، تو یہ سارے راوی ثقہ ہیں اس کے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب ان آیت کے نزول کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا شروع فرما دیا، اور ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہاں ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ بھیجنے والے کا نام پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے، تو اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ اصل میں قالت ہے اس سے پہلے، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے وہ سچی بات کر رہے ہو یا غلط بات کر رہے ہو، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہ ثم تول عنہ فانظر ماذا یرجعون، کہ یہ جاؤ لے کے پھر مجھے بتاؤ کیا ہوتا ہے۔
تو آگے ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی من کتاب کریم، ایک مجھے کہا مطلب مجھے خط ملا ہے، اچھا خط ملا ہے، انہ من سلیمان، تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ سے پھر مضمون کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ ابتدا میں بسم اللہ ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی نام پہلے لکھنے والے کا ہے اور بعد میں جو ہے بسم اللہ، نہیں، انہ من سلیمان وہ مقولہ ہے ملکہ سبا کا، تو اور مضمون کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے ہی ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور یہی پھر آگے مصنفین کرام کی عادت رہی ہے کہ وہ رسول اکرم کی اتباع میں تسمیہ کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا تاریخی پس منظر۔ کچھ باتیں اس کے اپنے الفاظ اور اس کی اپنی نحوی لحاظ سے بھی کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک تسمیہ کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں اور مصنفین کی جو عادت ہے کہ اس سے آغاز کرتے ہیں وہ ہمیں واضح سے واضح ترین اور پھر واضح تر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو با ہے اس کے کئی ایک معنی کو علماء کرام علیہم الرضوان نے بیان کیا ہے کہ یہ با استعانت کی بھی ہو سکتی ہے اور با مصاحبت کی بھی ہو سکتی ہے۔ استعانت کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے مدد چاہتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں، جو بھی کام ہے، اور مصاحبت کی ہوگی تو پھر تبرک کے معنی میں ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے نام کی برکت سے اس کام کو کر رہا ہوں، جو بھی کام ہے۔ ایک بڑی اہم ترین بحث تسمیہ کے متعلق میں ہے، کیونکہ اس کا آغاز حرف جار سے ہو رہا ہے جو فعل یا شبہ فعل کا معنی اسما تک پہنچاتے ہیں، تو جہاں جہاں حروف جارہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں ان کا کوئی متعلق بھی مذکور ہوتا ہے، یا تو وہ عبارت میں ہوتا ہے یا پھر محذوف ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ یہاں پر عبارت میں نہیں ہے تو یہاں پر محذوف ہے۔ اب محذوف کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اشرعو ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے ابدعو ہے، جبکہ قاضی بغاوی رحمہ اللہ کے نزدیک آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی جس کی مناسبت ہو فعل کی، اسی مناسبت سے وہاں پر فعل کو مقدر مانا جانا چاہیے۔ تو اب چونکہ یہاں پر تصنیف کا آغاز ہو رہا ہے، صاحب تلخیص المفتاح نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے تو کتاب لکھنے کے شروع میں لکھی ہے، تو یہاں مناسب ترین حالت یہ ہے کہ یہاں پر بسم اللہ ہی اکتب ہونا چاہیے اور اسی کے متعلق ہونا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا اشرعو اور ابدعو کے صحیح نہیں ہے، تو بات صحیح اور عدم صحیح کی نہیں ہے، بات ہے اولا اور غیر اولا کی۔ تو اولا یہ ہے کہ جو بھی فعل ہو تو اسی مناسبت سے وہاں پر صیغہ فعل کو مقدر مانا جانا چاہیے۔ جو علماء اشرعو اور ابدعو کے قائل ہیں ان کی بھی دلیل ہے، وہ بھی اپنی دلیل کی بنیاد پہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مثال کے طور پہ یہ کہا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ ابدعو کے متعلق ہے ہونا چاہیے، اور جو بھی فعل ہو اس کا مصدر وہاں اس کو مفعول بنا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی قرات قرآن ہے کر رہا ہے کوئی آدمی، تو وہاں جب بسم اللہ پڑھے گا تو مطلب ہوگا کہ ابدع القرات، اور اگر کتابت کر رہا ہے تو پھر وہاں ہوگا ابدع الکتابہ۔ اگر وہ کھانے کی تسمیہ کھانے کے شروع سے پہلے تسمیہ پڑھ رہا ہے تو وہاں ہوگا کہ ابدع الطعام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابدع نکالا جائے اور متعلق جو مناسبت فعل ہے اس کا مصدر اس کا مفعول بنا دیا جائے،
تو یہ بہترین. ان کے دو دلیلیں. پہلی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابتدا جو ہے وہ تمام افعال کی خصوصیات میں ہوتی ہے. تمام افعال کی خاصیت ہے کہ وہ ابتدا ہوتی ہے. ابتدا ان تمام افعال میں پائی جاتی ہے. اب کوئی سے بھی کھانا ہو اس کا شروع ہونا شروعات تو ہوتی ہے. اب طعام ہے اس کی بھی شروعات ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے نہیں تھا بعد میں شروع ہو رہا ہے. اسی طرح قرات ہے, اسی طرح کتابت ہے, اسی طرح چلنا ہے, پھرنا ہے, دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, بیٹھنا ہے, بٹھانا ہے, کوئی اور کام کرنا ہے. تو جو بھی کام ہے تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ابتدا جو ہے وہ ان افعال کی خصوصیات میں عام ہے. اور عام کو مقدر ماننا یہ خاص کو مقدر ماننے سے زیادہ اولا ہے. اس لیے کہ ظرف مستقر کا جو متعلق ہے وہ علماء جو ہے وہ کسی بھی حال کو مطلب جو جار مجرور ہوتا ہے یا خبر واقع ہو یا صفت ہو یا صلہ ہو یا کوئی حال ہو تو ان تمام ظروف کا چاہے وہ مذکورہ ہو یا مستقر ہو ان کا جو فعل نکلتا ہے جو متعلق بنایا جاتا ہے وہ عام فعل ہوتا ہے. جیسے کون ہے, استقرار ہے اور حصول ہے تو وہ وہاں عمل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عمومی طور پر ہوتے. تو یہاں پر بھی اسی طرح اس با کا جو متعلق نکالا جانا چاہیے وہ عمومی طور پر نکالنا جانا چاہیے جو ایک عام فعل ہو اور وہ ہے ابدہو. تو وہ آپ ابدہو نکالیں جس طرح دیگر میں عموم ہوتا ہے اس طرح عموم ہے. تو یہ خاص نکالنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ پہلی ان کی دلیل ہے. دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو ابتدا کا فعل ہے یعنی ابدہو یہ تسمیہ کا جو ہماری مقصود ہے پڑھنے کا اس کے مناسب بھی ہے. کیونکہ تسمیہ کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کی ابتدا کی جائے. تو لہذا جب ابتدا والی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے کسی بھی فعل سے پہلے تو لہذا اس مناسبت سے ابتدا کا فعل ہی نکالا جانا زیادہ بہتر ہے. تو یہ ان کی دو دلیلیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لہذا ابدہو نکالا جانا چاہیے اور جو بھی مناسبت جو بھی فعل شروع ہو رہا ہو اس کی مصدر لاگے ابدہو کا مفعول بنا دینا چاہیے اور با کو یعنی اس تسمیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے متعلق کر دینا چاہیے. یہ ان کی دو دلیلیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو یہ کہتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ مناسبت فعل ہی صیغہ فعل ہی نکالا جائے. جو بھی کام ہو اسی کے مناسبت سے اسی کا صیغہ فعل نکالا جائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ فعل جو ہے وہ عام ہی ہوتا ہے مظروف مستقر کا اور متعلق عام ہی ہوتا ہے. یہاں پر بھی عام ہونا چاہیے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب قرینہ مخصوص نہ ہو. البتہ جب قرینہ مخصوص ہوتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ کوئی خاص فعل ہی نکالا جائے تاکہ اس قرینے کے تقاضے کو پورا کیا جا سکے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ حسیب علی الفارسی یا کہتا ہے کہ جی من العلماء ہی یا کہتا ہے کہ جی فی الباغستان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسیب علی الفرسی راکب نکالا جائے گا. یا جو من العلماء کی ترکیب ہے تو وہاں معدود من العلماء نکالا جائے گا. اسی طرح فی الباغستان میں مقیم نکالا جائے گا کیونکہ قرینہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا. لہذا عموم والی بات تو یہاں سے رفع ہو جاتی ہے کہ جہاں قرینہ نہیں ہوگا وہاں پر تو آپ عموم کی نکالیں لیکن جہاں قرینہ پایا جائے گا وہاں عموم نہیں چلے گا وہاں پر خصوص چلے گا. لہذا عموم نہیں خاص ہی نکالا جانا چاہیے اور یہاں پر قرینہ موجود ہے. اور دوسری جو انہوں نے بات کی کہ غرض مقصود جو تسمیہ سے ہے اس کے مناسب ابدہو والا فعل ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں اور دوسری دلیل کا جواب یہ ہے دوسرا جو وجہ استدلال انہوں نے پیش کیا تھا تو اس کے بارے میں علماء نے جواب یہ ہے اس کا کہ حدیث ابتدا سے جو مراد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لفظ ابدہو سے ہی ابتدا کی جائے کہ ہر کام میں لفظ ابدہو کے ساتھ تلفظ کیا جائے. نہیں بلکہ مراد اس بات فی الابتدا ہے یعنی جو فعل بھی صادر ہو اس کی ابتدا میں تسمیہ کو پڑھا جائے اور یہ حاصل ہو جاتی ہے چاہے وہ ابدہو نکالا جائے یا پھر کوئی مناسبت سے کوئی فعل اور مقدر مانا جائے.
جبکہ قاضی بغاوی رحمہ اللہ نے یہی بیان کیا کہ مناسبت سے جو بھی فعل ہوگا وہی نکالا جائے گا. ان کے نزدیک بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کہ وہاں پر اس مناسبت سے فعل نہیں نکالیں گے تو پھر عدم مطابقت ہو جائے گی تسمیہ کی اور فعل کی. وہ اسی وقت متحقق ہو سکتی ہے کہ جب آپ مناسبت سے فعل نکالیں اور قرینے کے تقاضے کو پورا کریں، کیونکہ تسمیہ سے تو ابتدا کی جائے گی اسی کام کی جس کام کے شروع میں پڑھا جا رہا ہے. اب اگر آپ ابدؤ نکالیں گے تو ابدؤ سے تو بات نہیں بنے گی، لہٰذا ابدؤ کے بجائے جو بھی فعل ہوگا وہی نکالا جائے گا تاکہ اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے اور عدم مطابقت اور عدم دلالت کے بجائے مطابقت بھی پیدا ہو جائے تسمیہ اور کام میں، اور تسمیہ جو ہے وہ دلالت بھی کرے اس ہونے والے کام میں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ سفر کا کوئی بندہ آغاز کر رہا ہے اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو وہاں ارتحل و محذوف مانیں گے، اور اگر کہیں وہ پڑاؤ ڈال رہا ہے تو وہ انزل مقدر مان لیں گے وہاں پہ. اسی طرح کوئی کھا رہا ہے تو وہاں پر اکل تو مقدر مان لیں گے، آکل و مقدر مان لیں گے. تو اور یہی قرین قیاس ہے. اگر کوئی یہ بندہ بات کہے کہ نہیں جی یہ تقریر سے ہم مطمئن نہیں ہو رہے اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اگر آپ جو ہے وہ ابدؤ نکالیں گے تو مطابقت پیدا نہیں ہو رہی اور دلالت نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ تسمیہ کے بعد تو کام کی ابتدائی ہو رہی ہے اور ابدؤ اور ابتدا میں مطابقت بھی ہے، دلالت بھی ہے، تو موافقت بھی ہو رہی ہے. تو لہذا ہم اس پہ جواب سے مطمئن نہیں ہیں، اور قرینہ تو جو ہے وہ دونوں پہ دلالت کر بغیر کسی تفریق کے، کیونکہ کام کی ابتدا تو ہوتی ہے. تو یہی کچھ سے کہا جائے گا کہ نہیں جی بات دراصل یہ ہے کہ جو قرینہ معینہ ہے حذف کرنے کے لیے وہ والا فعل ہے جو بسم اللہ کے بعد آئے گا. اب بسم اللہ کے بعد ابتدا کے علاوہ نہیں ہوا، بلکہ بسم اللہ کے بعد جو ہے جو فعل کر رہے ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں فعل معذوف کا، تو وہ فعل معذوف وہی ہے جو کام ہے. لہذا بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے کہ بسم اللہ کے بعد تسمیہ کے بعد اسی کو مقدر مانا جائے کہ جو فعل ہے اسی مناسبت سے فعل مقدر مانا جائے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ چونکہ صاحب تلخیص المفتاح نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع تصنیف میں لکھا ہے، تو لہذا یہاں پر جو ہے وہ بسم اللہ اکتب کو مقدر مانا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ شبہ فعل کو مقدر مانا جائے، فعل کو مقدر مانا جانا چاہیے، اس لیے کہ شبہ فعل میں اضمار زیادہ ہوگا. ایک تو یہ ہوگا کہ جی وہ شبہ فعل خود کسی کا متعلق ہوگا اور پھر وہ مل ملا کے اس کا متعلق بنے گا. تو ایک تو شبہ فعل کا متعلق اور پھر وہ مل ملا کے بسم اللہ کا متعلق، تو دو متعلق ہو جائیں گے اور زیادہ اضمار ہو جائے گا. لہذا شبہ فعل کے مقابلے میں صرف فعل ہی کا مقدر اور معذوف ماننا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ زیادتی اضمار نہ ہو اور ضرورت جس سے پوری ہو جائے اتنی ہی ضرورت کو مقدر مان کے ہم چلیں. کیونکہ قانون یہی ہے کہ مقدر صرف اتنا ہی مانا جاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. تو مقدر جو ہے وہ ہماری ضرورت صرف فعل سے بھی پوری ہو رہی ہے، تو لہذا شبہ فعل نکال کے اور زیادتی اضمار کر کے یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ بلاغت کے بھی مناسب نہیں ہے کہ جہاں اختصار سے کام ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ طوالت سے کام لیں، تو یہ فصاحہ عرب کے مزاج کے اور ذوق سلیم کے مطابق بھی نہیں ہے. لہذا یہاں پر صاحب تلخیص المفتاح کی تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اس کا متعلق اکتبو ہے، نہ کہ کتابتی جو شبہ فعل ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تاریخ رہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تسمیہ لکھی ہے، اس سے پہلے نہیں لکھی. اور اس کے بعد مصنف علی الرحمہ اور جتنے بھی علماء تھے، صوفیات تھے، صحابہ تھے، سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہی بسم اللہ کا آغاز کیا ہے، وہ بسم اللہ لکھتے چلے آئے ہیں. اب یہ جو با ہے استعانت کی بھی ہو سکتی ہے، تبرک کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے متعلق میں اس کی مناسبت سے ہی نکالا جانا چاہیے اور وہ فعل ہونا چاہیے بجائے شبہ فعل کے. اگلی گفتگو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ اسی بارے میں کریں گے، اور اسی تسمیہ کے جو الفاظ ہیں
اس پر ہی بات کریں گے تاکہ علم بلاغت کے لحاظ سے بھی تھوڑی چاشنی ہمارے ذہن میں آ جائے اور ہمیں اندازہ ہو کہ علم بلاغت کتنی اعلیٰ ترین چیز ہے اور کیوں ضروری ہے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ اور اس کا اسلوب ہمیں بہترین سے بہترین معنی فراہم کر کے قرب الہی اور معرفت الہی تک پہنچا سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔